زمانہ جسم ہے اور جان ہے، یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ فیضان حبیب عبدالحمید نعیمی آپ کی خدمت میں حاضر۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے کیا ماہ سفر واقعی منحوس مہینہ ہے؟ اس میں ہم عوامی خیالات اور عقیدے بیان کریں گے اور ان کی قرآن و حدیث سے شرعی حیثیت معلوم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کو حق کر کے دکھائے اور اس کی اتباع بھی نصیب فرمائے، اور باطل کو باطل کر کے ہمارے سامنے کرے اور اس سے اجتناب کلی نصیب فرمائے۔ اس سلسلہ میں پہلی بات یہ ہے کہ مہینوں کی تعیین اور تعداد، یہ جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اس دن سے ہی مقرر فرما دی۔ قرآن مجید میں ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 شہر، 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اس نے زمین و آسمان بنائے۔ ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہے سفر، جس کا پورا نام ہے سفر المظفر، مظفر کامیاب کو کہتے ہیں، ظفر سے۔ سفر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عربی میں زیرو کو سفر کہتے ہیں بمعنی خالی کرنا، یا تو اس کو اس لیے سفر کہتے ہیں کہ اہل عرب اس وقت اس مہینے میں اپنے گھر خالی کر کے جنگوں پر چلے جایا کرتے تھے، یا دوسروں کے گھر خانہ جنگی کی وجہ سے خالی کر دیتے، سب کو قتل کر دیا کرتے تھے، یا اس لیے کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں سفر کرتے تھے اور وہ بستی خالی ہو جاتی تھی، گھر کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، اور اپنا طعام ساتھ لے جاتے تھے، گھر طعام سے بھی خالی ہو جاتا تھا۔ ماہ سفر کو سفر کا نام دینے سے قبل اس کو محرم ثانی بھی کہا جاتا تھا اور سفر الاول بھی کہا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کو سفر المظفر اور سفر الخیر کا نام دیا۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس مہینے میں قرضہ نہیں دینا چاہیے، اس مہینے میں 13 تیزی ہوتی ہے، یعنی 13 دن بہت تیز ہوتے ہیں، شدت والے ہوتے ہیں، کاروبار اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، سفر پر نہیں جانا چاہیے، یہ ماہ مصیبت ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ نوست والا مہینہ ہے۔ پھر چوری روزہ کی ایک رسم بھی اس مہینہ میں کی جاتی ہے۔ ہم ان ساری باتوں پر غور کرتے ہیں اور ان کو قرآن و حدیث کے آئینے میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز سامعین، اس سلسلے میں ہم نے غور کیا، ہم پر یہ واضح ہوا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں، اس لیے کہ اس مہینے کا نام مظفر ہونا اور سفر الخیر ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اس میں کامیابی ہے، دینی اور دنیاوی، اور اس میں خیر ہے، بہتری ہے، بلائی ہے، خیریت ہے۔ نیز حدیث پاک میں آیا ہے کہ لا سفر ولا حامہ، الو کے بولنے سے ویران ہو جانا اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور سفر میں کوئی نوست نہیں۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے ولا سفر ولا حامہ، سفر کا منحوس ہونا یہ کوئی چیز نہیں، اور گھر میں الو بول جائے تو ویرانی ہو جاتی ہے، یہ عقیدہ بھی
کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ جب نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لا سافر فرما کر اس کی نوست کی نفی فرما دی تو امت کو کیا حق ہے وہ اس مہینے کو منحوس سمجھے اور یہ کہے کہ کاروبار کا افتتاح نہ کرو، کاروبار شروع نہ کرو، سفر نہ کرو، شادی نہ کرو، گھر میں رہو، قرض نہ دو اور اسے منحوس جانے۔ نیز صحابہ کرام کا عمل بھی بتا رہا ہے وہ اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام قرض دیتے تھے، کاروبار کرتے تھے، سفر کرتے تھے، بلکہ مدائن کا علاقہ 16 سفر کو فتح ہوا، شادیاں بھی کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اسی مہینے میں ہوئی۔ جب صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، ان کی یہ سنت ہمیں معلوم ہو گئی، تو ہمیں پھر کیا حق ہے کہ ہم سے اچھے لوگوں نے، کہیں اچھے لوگوں نے جب اس مہینے کو اس طرح نہیں سمجھا، اپنے سارے معمولات جاری رکھے، تو ہم ڈر کر خام خواہ وہمات کا شکار ہو کر ان ساری چیزوں کو اپنائے رکھے۔ ہرگز ہمیں یہ زیب نہیں دیتا وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ پکے مومن ہیں، اور فرمایا اولئک هم الراشدون، وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور فرمایا اولئک هم الصادقون، وہ سچے لوگ ہیں۔ جب ان سچوں نے، راشدون نے، صادقین نے، مومنوں نے اس مہینے کو منحوس نہیں جانا، اور خود سرکار نے بھی فرمایا کہ ولا سفر ولا حامہ، سفر کی نوست نہیں ہے، اور الو گھر میں بولے ویرانی نہیں آتی، یہ عقیدہ غلط ہے، پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال لیجیے۔ اگر آج سے پہلے آپ کا یہی خیال تھا اور اسی پر پکے جمے رہے تو اس کی توبہ کیجیے۔ سفر میں کچھ معمولات ہیں جو کرنے چاہیے، مثلا یکم سفر کو عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنی چاہیے نفل، جس میں سورہ کافرون 15 بار، سورہ اخلاص 11 بار، سورہ فلق 15 بار اور سورہ ناس بھی 15 بار پڑھنی چاہیے۔ پھر جب سلام پھیر لیں، رکعات مکمل ہو جائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین 5 بار پڑھنی چاہیے۔ پھر 70 مرتبہ دروشی پڑھے، پھر دعا مانگے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا مصیبتوں اور آفتوں سے اگر اللہ نے چاہا وہ دور رہے گا، ثواب حاصل ہوگا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہوگی۔ اور آخری بدھ کو سورہ علم نشرح یہ پڑھنی چاہیے، اور سورہ 3 اور سورہ نصر اور سورہ اخلاص بھی پڑھنی چاہیے۔ سورہ اخلاص 80 مرتبہ پڑھنا تو میں آیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے وہ لوگوں کی محتاجی سے بچ جائے گا اور اس کی عمر میں برکت عطا فرمائی جائے گی۔ اور اس سلسلہ میں آخری بات یہ ہے کہ اس مہینے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مبارک سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حاجی حج کر کے واپس آ جائے اس سے دعائیں لینی چاہیے، وہ دعا کرے تو وہ دعا قبول ہوگی۔ اگر جلدی دعا نہ اس سے کرائی جا سکے، موقع نہ ملے، مصروفیت زیادہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، فرمایا ذوالحجہ میں نہ صحیح محرم کے مہینے میں کرا لیں۔ پھر اگر وہاں بھی موقع نہ مل سکا، پورا مہینہ گزر گیا، سفر کے مہینے میں کرا لیجیے۔ پھر فرمایا اس میں اور بھی وسعت ہے، ربیع الاول شریف کی ابتدائی 20 دنوں میں اگر آپ دعا کرا لیں تو بھی اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا۔ وہ بخشش کی دعا مانگے، اس کی دعا کی بنا پر دعا کرانے والے کو بخش دیا جائے گا۔ اور ایک معمول نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتب میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کا اجر یہ بتایا گیا ہے کہ عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے اور سینہ کے امراض دور ہوتے ہیں، اور ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ جہنم سے بچاؤ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو حق سمجھنے اور اس پر اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے اجتناب کی نعمت نصیب فرما۔ انہیں کے خون کی سرخی سے اب تک جہاں روشن، انہیں کے خون کی سرخی سے اب تک جہاں روشن، کتاب عشق کا عنوان